السلام علیکم۔ ایک خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں، داستان باغ و بہار۔ یہ ویڈیو کلاس 12 بہار بورڈ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی بورڈز میں یہ نصاب میں شامل ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں داستان کے بارے میں۔ داستان کیا ہے؟ تو داستان قصہ گوئی کی سب سے پرانی صنف ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں داستانیں لکھی گئی۔ شروعاتی دور میں عربی اور فارسی کے علاوہ اردو میں بھی منظوم قصے لکھے گئے جنہیں مثنوی کہا گیا۔ آج قصہ گوئی کی یہ روایت لگ بھگ ختم ہو چکی ہے۔ آج ناول، افسانہ اور ڈرامہ جیسی اصناف سامنے آ چکی ہیں اور کافی مقبول ہیں۔ داستانوں کے بارے میں اگر بات کریں تو داستانوں میں مافوق الفطری عناصر کی کار فرمائی ہوتی ہے، یعنی کہ داستان میں ایسے کردار ہوتے ہیں جو ہمارے سماج میں بالکل نہیں ہوتے، جیسے بھوت، پریت، پریاں، جنات وغیرہ۔ داستانوں میں خیالات کا ایک سرمایہ ہوتا ہے۔ خیالات کو آزادی ہوتی ہے کہ ہم اس میں چاہے جیسا کردار لائیں، یہاں داستان میں وہ کردار پوری طرح سے فٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ داستانوں میں تہذیب و ثقافت کی حیرت انگیز جلوہ گری ہوتی ہے۔ پرانے زمانے کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں اور پڑھنے والا اپنے خیالی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے میر امن دہلوی کی۔ میر امن دہلوی کے بارے میں تفصیل سے بہت کچھ نہیں معلوم ہے۔ جو کچھ معلوم ہے اس کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا نام میر امن تھا اور تخلص لطف تھا۔ دہلی میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے۔ ان کے دادا پردادا مغل بادشاہوں کے ساتھ رہے اور ان کی خدمات کی وجہ سے، یعنی بادشاہوں کی خدمات کی وجہ سے ان کو جاگیریں بھی ملی۔ جب احمد شاہ ابدالی کی فوج دہلی میں داخل ہوئی تھی تو میر امن کا گھر بھی لٹنے سے محفوظ نہ رہ سکا۔ سورج مل جاٹ نے ان کی جاگیر بھی ضبط کر لی۔ میر امن دہلی چھوڑ کر نکل گئے۔ کئی سالوں تک عظیم آباد میں رہے، یعنی پٹنہ میں رہے، اور وہیں سے تلاش معاش میں کلکتہ آئے اور کلکتہ میں نواب دلاور جنگ کے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم خان اتالیق مقرر کیا۔ 2 سال تک وہ اس خدمات کو انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد منشی میر بہادر علی حسینی کے وسیلے سے گلکرسٹ تک پہنچے، جان گلکرسٹ تک، اور 4 مئی 1801 کو 40 روپیہ ماہانہ پر فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبے میں ان کا تقرر ہوا۔ جون 1806 تک وہ کالج میں اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ ان کی پیرانہ سالی، یعنی وہ بہت بوڑھے بھی ہو گئے تھے اور جسمانی طور پر وہ کافی کمزور بھی تھے، بیمار بھی تھے، اس لیے انہیں کالج سے ریٹائر کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ میر امن کی تعلیم کہاں تک تھی یہ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن یہ ثابت ہے کہ وہ فارسی اچھی جانتے تھے۔ انہوں نے فارسی کی ایک مشہور کتاب اخلاق محسنی کا اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا، جس کا نام رکھا گیا تھا گنج خوبی۔ میر امن صاحب عیال تھے، یعنی ان کے گھر میں بہت سارے آدمی تھے، لگ بھگ 10 چھوٹے بڑے لوگ تھے۔ میر امن کی جو کتاب باغ و بہار ہے، یہ قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ چہار درویش امیر خسرو نے لکھی تھی حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم پر۔ اسی کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تو اس کا نام پڑا باغ و بہار، جس سے 1217 عدد نکلتے ہیں۔ یہ کتاب مکمل صورت میں پہلی مرتبہ 1804 میں کلکتہ کے ہندوستانی چھاپا خانے میں طبع ہوئی تھی۔ یاد رکھیں گے 1804 میں طبع ہوئی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کی کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت میر امن کی اسی کتاب باغ و بہار کو حاصل ہوئی۔ یہ داستان جو میں سنانے جا رہا ہوں، یہ قصہ چہار درویش کے چوتھے درویش کا قصہ ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے مبارک سے اور شہزادے سے۔ تھوڑا سا میں یہ بتا دوں اس کے پیچھے کی بات کہ بادشاہ کی طبیعت ایک روز بہت خراب ہو جاتی ہے، تو بادشاہ اپنے چھوٹے بھائی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو
میرا بیٹا ابھی حکومت کے لائق نہیں ہے، حکومت کرنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے تم یہاں کی حکومت سنبھالو، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو تم اسے حکومت دے دینا۔ یہ کہہ کر بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کا بھائی حکومت کرنے لگتا ہے، لیکن وہ حکومت میں اس طرح کھو جاتا ہے، حکومت اسے اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اب اس سے حکومت لے لی جائے، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ شہزادہ بڑا ہو گیا ہے، اب حکومت اس کے ہاتھ میں دینی ہوگی، اس لیے وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی طرح شہزادے کو مار دیا جائے۔ اس کام کے لیے وہ مبارک کو بلاتا ہے، مبارک اسی محل میں کام کرتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کرو، تم مبارک شہزادے کو مار دو۔ مبارک کہتا ہے کہ حضور، اگر شہزادے کو مار دیا جائے تو پورے ملک میں یہ خبر ہو جائے گی کہ چچا نے بھتیجے کو مار دیا، اس سے اچھی تجویز یہ ہے کہ میں شہزادے کو لے کر جنگل کی طرف نکل جاؤں، وہاں اسے چھوڑ دوں گا، جنگلی جانور اسے کھا جائیں گے، واپس آنے پر آپ لوگوں سے یہ کہہ سکیں گے کہ شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں گیا تھا، جہاں وہ بھٹک گیا اور اس کا کوئی سراغ نہیں ہے، یا پھر جنگلی جانوروں نے اسے کھا لیا ہے۔ اب یہ بات بادشاہ کو پسند آتی ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مبارک، تم ایسا ہی کرو۔ مبارک شہزادے کو لے کر چلتا ہے۔ اب دیکھیے مبارک شہزادے سے کیا کہتا ہے۔ اے شہزادے، تیری یہ حالت بے کسی دیکھ کر مجھے یاد آیا اور جی میں یہ ٹھہرایا کسو طرح تجھ کو ملک صادق کے پاس لے چلوں اور تیرے چچا کا ظلم بیان کروں۔ غالب ہے کہ وہ دوستی تمہارے باپ کی یاد کر کر ایک بوزنہ جو باقی ہے تجھے دے دے۔ اب دیکھیے وہ کہتا ہے کہ مبارک کہتا ہے شہزادے سے کہ ایسی حالت میں جب تیرا چچا تیرا دشمن ہو چکا ہے تو ضروری ہے کہ تجھے ملک صادق کے پاس لے چلوں۔ ملک صادق جناتوں کے بادشاہ کا نام ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تمہاری کوئی مدد کرے اور اس کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ میں آ جائے۔ دیکھیے اگر میں پورا پڑھوں تو بہت وقت لگ جائے گا، اس لیے صرف مطلب واضح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تیرا ملک تیرے ہاتھ آ جائے اور چین ماچین کی جو سلطنت ہے تیری وہ تجھے مل جائے، اور اگر اس سے تیری جان بچ جاتی ہے تو پھر اس میں برا ہی کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تو اپنے ظالم چچا سے بچ جائے گا۔ اس کے بعد مبارک ملک صادق کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے، وہ اس کے لیے کچھ سامان خریدنے بازار جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی کہ وہ چچا جو آتا ہے وہ شہزادے کو مار ڈالنے کے بارے میں کہتا ہے، لیکن مبارک اس سے کہتا ہے کہ وہ اچھی بات نہیں ہے، اگر شہزادے کو مار دیا جائے تو ملک میں غلط میسج جائے گا، غلط خبر جائے گی۔ تو بادشاہ مبارک کے کہنے پر شہزادے کو مبارک کے حوالے کر دیتا ہے۔ مبارک بادشاہ کی دل جمی کے لیے شہزادے کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور تحفے لے کر آدھی رات کو شہر سے نکل جاتا ہے اور اتر کی طرف بڑھتا ہے۔ 1 مہینے تک چلتا رہتا ہے۔ ایک روز رات کو چلتے چلتے مبارک بولتا ہے کہ شکر ہے کہ اب منزل آنے کو ہے۔ یہ سن کر شہزادہ بولتا ہے کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، آخر کہاں پہ منزل ہے؟ تو مبارک کہتا ہے کہ شہزادے دیکھو سامنے جنوں کا لشکر ہے۔ شہزادہ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو مبارک ایک سرمدانی نکالتا ہے اور سلیمانی سرما شہزادے کی آنکھوں میں لگا دیتا ہے، جس سے اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ سامنے دیکھتا ہے کہ تمبو لگے ہوئے ہیں، قنات لگے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت خوبصورت لباس پہنے ہوئے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، لوگ گلے مل رہے ہیں۔ آخر جاتے جاتے بادشاہی سراچوں کے نزدیک گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں آگے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک محل ہے، محل کے اندر جاتے ہیں تو محل میں دری بچھی ہوتی ہے اور اس محل میں عالم، فاضل، درویش، امیر، وزیر، میر بخشی سبھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔
ملک صادق سامنے بیٹھا رہتا ہے، جس کے پاس اس کے چیلے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، بیچ میں ایک تخت بھی بچھا ہوا رہتا ہے۔ ملک صادق اسی تخت پر مسند لگائے ہوئے بڑی شان سے بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ شہزادہ اس کے پاس جا کر سلام کرتا ہے، ملک صادق اسے بیٹھنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر کھانے کی بات ہوتی ہے، دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ تب مبارک ملک صادق سے کہتا ہے کہ یہ بچہ، یہ شہزادہ آپ کے دوست کا بیٹا ہے اور اس کا چچا اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ یہ یتیم ہے اور وہ سلطنت اسی بچے کا حق ہے، لیکن آپ کے علاوہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے کہ آپ وہ 40واں بندر اس بچے کو دے دیجئے تاکہ اس کو اس کی حکومت مل جائے اور اس کی جان بھی بچ جائے۔ یہ سب باتیں سن کر ملک صادق شہزادے سے کہتا ہے کہ دیکھو، تمہارے والد کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں اور تم بھی میرے پاس آئے ہو اپنی سلطنت کو چھوڑ کر جان بچانے کے لیے۔ جب تم نے میرے یہاں پناہ لے ہی لی ہے تو میں بھی تیری مدد کروں گا، تیری مدد میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کروں گا، لیکن میرا بھی ایک کام ہے۔ اگر تو میرا یہ کام کر دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تیرا کام کر دوں گا، تم جو کہو گے میں وہی کام کروں گا۔ تو مبارک کہتا ہے کہ آپ حکم کیجئے، یہ بچہ ہر طرح سے تیار ہے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی یہ شہزادہ کرے گا۔ تو پھر ملک صادق کہتا ہے کہ دیکھو، میں تمہیں ایک خاص بات کہنے جا رہا ہوں، لیکن یہ بھی میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے امانت میں خیانت کا سوچا بھی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ملک صادق ایک تصویر دکھاتا ہے۔ تصویر جب شہزادہ کی نظر سے گزرتی ہے، شہزادہ بے ہوش ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی ہوتی ہے جس کی تصویر ہوتی ہے۔ ملک صادق کہتا ہے کہ اس لڑکی کو تم کہیں سے ڈھونڈ کر لے آؤ، جس دن تم یہ لڑکی ڈھونڈ کر لے آؤ گے اس دن میں بھی تمہارا کام کر دوں گا۔ اس کے بعد یہ دونوں آگے کی طرف بڑھتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ 7 سال گزر جاتا ہے تو ایک نگر میں پہنچتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں وہ بہت خوبصورت شہر ہے، ہر عمارت عالیشان ہے، آباد ہے۔ وہاں کا ہر شخص اس میں اعظم پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، خدا کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ وہیں اس کو ایک اندھا فقیر ملتا ہے جو ہندوستانی ہوتا ہے۔ وہ فقیر بھیک مانگتا ہے لیکن کوئی بھی انسان اسے بھیک نہیں دیتا۔ تو شہزادے کو تعجب ہوتا ہے کہ اس شہر میں سب کچھ ہے، اتنے نیک لوگ ہیں، پھر بھی کوئی اس کو کیوں نہیں بھیک دے رہا ہے۔ شہزادہ اپنی جیب سے ایک اشرفی نکالتا ہے اور اس غریب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ وہ فقیر جیسے ہی وہ اشرفی لیتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور دعا دیتا ہے کہ خدا تیرا بھلا کرے، تو شاید مسافر ہے، اس شہر کا رہنے والا نہیں ہے۔ تو شہزادہ کہتا ہے کہ واقعی میں 7 سالوں سے تباہ ہوں، جس کام کو نکلا ہوں آج تک اس کا پتہ نہیں ملا، اسی لیے میں یہاں آ پہنچا ہوں۔ وہ بوڑھا اندھا فقیر اسے دعائیں دے ایک طرف چلا جاتا ہے اور شہزادہ اور مبارک بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وہ بوڑھا باہر شہر کے ایک عالیشان مکان میں آتا ہے، اس کے اندر جاتا ہے تو وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ عمارت گری ہوئی ہے، یعنی کھنڈر ہے۔ تو یہ شہزادہ سوچتا ہے کہ یہ محل بادشاہوں کے لائق ہے اور جس وقت یہ محل رہا ہوگا تو واقعی یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق رہی ہوگی، لیکن اب یہ جگہ کھنڈر بن چکی ہے اور پتہ نہیں یہ نابینا اس محل میں کیوں بستا ہے۔ وہ نابینا فقیر لاٹھی ٹیکتا ہوا آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ سامنے سے آواز آتی ہے، اے باپ، خیر تو ہے؟ آج سویرے کیوں پھرے آتے ہو؟ ایک آواز آتی ہے کہ باپ، تم آج صبح صبح واپس لوٹ کے چلے آئے۔ وہ بوڑھا آدمی سن کر جواب دیتا ہے کہ بیٹی، آج ایک جوان مسافر کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے مجھے ایک اشرفی دی ہے۔ میں نے اس اشرفی سے گوشت، مسالہ، گھی، تیل، آٹا وغیرہ لیا، تیرے لیے کپڑا بھی خرید لیا ہے۔ اب تو اس کپڑے کو سی اور سکون سے رہ۔ یہ ساری باتیں شہزادہ بھی سنتا رہتا ہے۔
تو اس کا دل کرتا ہے کہ کاش اسے 20 اشرفیاں دے دیتا تو اور کتنی خوشی ملتی اس بوڑھے اندھے فقیر کو۔ اس کے بعد یہ دونوں آگے کی طرف بڑھتے ہیں، مبارک اور شہزادہ، تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت سامنے کھڑی ہوئی ہے، ایک لڑکی سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور جو اس تصویر سے اس لڑکی کو ملاتا ہے تو دونوں ایک ہی ہوتے، مطلب تصویر والی لڑکی وہی لڑکی ہوتی ہے۔ اسے دیکھ کر شہزادہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مبارک جو ساتھ میں ہی رہتا ہے اس کو گود میں لے کر بیٹھتا ہے، پنکھا جھلنے لگتا ہے۔ جب شہزادے کو تھوڑا ہوش آتا ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی بیچ وہ دونوں بھی ان کے نزدیک چلے آتے ہیں، یعنی وہ لڑکی بھی چلی آتی ہے اور مبارک سے پوچھتی ہے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ شہزادہ کوئی جواب دینا چاہتا ہے تو وہ نازنی بولتی ہے، اے جوان، خدا سے ڈر اور دوسری عورت پر نگاہ ڈالنے سے بچ، حیا اور شرم سب کو آنی چاہیے۔ وہ اس لیاقت سے، اس خوبصورتی سے گفتگو کرتی ہے کہ شہزادہ اس کی صورت کے ساتھ ساتھ اس کی سیرت پر بھی فدا ہو جاتا ہے۔ مبارک بہت خاطرداری کرتا ہے شہزادے کی، لیکن شہزادے کی دل کی حالت اس کو پتہ نہیں ہوتی ہے۔ بوڑھا کہتا ہے کہ اب تو بتا، تیرا ماجرا کیا ہے؟ کیوں تو 7 سال سے گھر چھوڑ کر گھوم رہا ہے؟ تجھے کس کی تلاش ہے؟ شہزادہ ملک صادق کا نام نہیں لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ چین ماچین کا شہزادہ ہے، بےکس ہے، مجبور ہے، اور بادشاہ وہاں موجود ہے، یعنی وہ جھوٹ کہتا ہے وہاں پر، اور اس سے کہتا ہے کہ لاکھوں روپیہ دے کر ایک تصویر میں نے خریدی تھی اور اس تصویر کی تلاش میں میں نکل آیا، دیکھا تو وہ تصویر آپ کی بیٹی کی ہے۔ یہ سن کر اندھے فقیر کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ہندوستانی فقیر کہتا ہے، اے عزیز، دیکھ میری بیٹی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی آدمی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس سے نکاح کرے۔ تو وہ شہزادہ کہتا ہے کہ آخر بات کیا ہے، مجھے کہو۔ تب وہ ہندوستانی فقیر کہتا ہے کہ میں رئیس اور اکابر اس کمبخت شہر کا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس شہر کا بہت پیسے والا انسان ہوں، میرے بزرگ نام آور اور عالی خاندان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیٹی عنایت کی۔ جب یہ بیٹی بڑی ہوئی تو اس کی خوبصورتی اور نزاکت کا شور ہوا، سارے ملک میں مشہور ہوا کہ فلاں کے گھر میں ایک ایسی لڑکی ہے جس کے حسن کی کوئی مثال نہیں، اس کے سامنے حور اور پری بھی شرمندہ ہیں، انسان تو کیا کوئی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ جب کسی اور شہزادے کو اس کی خبر ملی تو وہ اس لڑکی سے غائبانہ عشق کرنا شروع کر دیا اور وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ آخر بادشاہ کو پتا چلا، یہ سب معاملہ پتا چلا، تو وہ مجھے، اندھا فقیر کہتا ہے کہ مجھے اپنے گھر پہ بلایا، خلوت میں یعنی تنہائی میں بلایا، اور پھر کہا کہ دیکھو میرا بیٹا تمہاری بیٹی پر عاشق ہے، فدا ہے، تو ایسا کرو کہ تم اس سے شادی کر دو۔ بوڑھا فقیر جو تھا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ لڑکی ہے، ایک نہ ایک دن تو کسی نہ کسی گھر اس کو جانا ہی ہے، کیوں نہ اس کی شادی راجا ہی کے بیٹا سے ہو جائے، تو وہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آخر اس کے آگے کیا ہے؟ تو اس کے آگے، چونکہ یہ داستان ہے، بہت لمبی کہانی ہے یہ، تو اس کا ایک ٹکڑا ہی یہاں پر پیش کیا گیا ہے تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ بہت سارے سوالات ہیں یہاں پر جس کو آپ سالو کر سکتے ہیں، اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بنائی جائے گی تاکہ آپ اسے سمجھ لیں۔